وائس آف امریکہ کے ساتھ میں ہوں عاصم علی رانا، اور اس وقت اسلام آباد میں ہونے والی SCO سمٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس کا مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میم، جوائنٹ کمیونیکے آ گیا، تمام ملکوں کی طرف سے مشترکہ طور پر یہ کیا گیا، سب نے سائن کیا۔ اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، جو ایک کہا گیا کہ تمام ممالک کے درمیان تجارت کے حوالے سے بات کی گئی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ایک جو ایٹماسفیئر ہے وہ پازیٹیو انگیجمنٹ پہ منحصر ہے، اور ہم لوگ تمام ممالک کوشش کرتے ہیں کہ کنسنسس کے تھرو نئی راہیں ہموار کریں، اور آج کی جو کانفرنس تھی اس میں پاکستان نے چیئر کی مناسبت سے، بیکاز وی ور دا چیئر، ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے ایک کنسنسس لانا ہے تمام ممالک میں، اور ایک اچھا پازیٹیو کنسٹرکٹیو آؤٹ کم لانا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ہم نے تمام آرگنائزیشن، تمام ڈیلیگیشنز کے ساتھ مل کر ایک اعلامیہ پر کام کیا، جو کہ آج باہر آیا ہے، جس میں اکنامک کوآپریشن، کنیکٹیوٹی، کلائمیٹ چینج اور پاکستان اور جو اور ڈیولپنگ کنٹریز کے چیلنجز ہیں اس پہ توجہ دی گئی ہے۔ تو یہ ایک آگے کے لیے ایک راہ ہموار ہو گئی ہے کہ کس طرح سے کس ڈائریکشن میں SCO نے آگے جانا ہے۔ میم، ایک جو چیز کہی گئی وہاں پر اعلامیہ میں، وہ کہا گیا کہ یونیلیٹرل سینکشنز جو ہیں کچھ ممالک پر عائد کی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ WTO کے جو رولز ہیں اس کے یہ اگینسٹ ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ جیسے چائنا کے اوپر، رشیا کے اوپر، ایران کے اوپر کی گئی جو پابندیاں عائد کی گئی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ میں اس وقت جو جوائنٹ کمیونیکے ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ دا کمیونیکے اسپیکس فار اٹ سیلف، اس کی جو لینگویج ہے وہ بڑی کلیئر ہے، اس میں بہت سارے ایشوز جو ہیں گلوبل ایشوز اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، جو گلوبل ٹریڈنگ رجیم کو چیلنجز آ رہے ہیں، جو سپلائی چینز ڈسٹرپٹ ہوئی ہیں اس کی بات ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈیولپنگ کنٹریز کو امپیکٹ کرتی ہیں، تو یہ اس سے اعلامیہ میں ریفلیکٹ ہوئی ہیں۔ میم، جو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے جو باتیں کی، جو یہاں پر انہوں نے اس حوالے سے کی، اس کے اوپر کوئی کمنٹ کریں گی؟ جی، ان کی نیشنل اسٹیٹمنٹ تھی، وہ انڈیا کی پوزیشن کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا، تو بالکل جس طرح باقی ممالک نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ دی۔ کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اس پر دیکھیں، آئی تھنک آپ ان کی اسٹیٹمنٹ پہلے غور سے پڑھیں، پھر اس کے بعد بتائیے گا کہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے تھے کہ نہیں۔ اچھا میم، جو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ فورم نیکسٹ ٹائم اب رشیا میں ہونے جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اب پاکستان اس حوالے سے اور جو تمام ممالک ہیں وہ مل کر اس میں آئندہ کے لیے اس میں کیا لائے مطلب اپنا سکتے ہیں؟ بس جی، آج جو کمیونیکے آیا اس نے ایک ڈائریکشن دی ہے، اگلا 1 سال اس ڈائریکشن کے تھرو SCO کے ممالک کولیبوریٹ کریں گے اور آگے کے لیے لائحہ عمل تیار کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ ہمارے ساتھ تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ جی وہاں پر مشترکہ اعلامیہ آ گیا ہے، اس میں آئندہ کے لیے جو ہے لائحہ عمل تیار کر لیا جائے گا۔ دنیا کے جو 12 ممالک جو اس کے تمام کے تمام ممبرز ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، وہ اس حوالے سے آئندہ کے لیے جو آئندہ سال روس میں ہونے والی کانفرنس ہے اس کے حوالے سے آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ بھارت کے حوالے سے انہوں نے کچھ خاص کمنٹ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا، ان کا کہنا تھا کہ کراس بارڈر کا ورڈ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا۔ البتہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے جو آج بات کی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ مشکل ہے کہ وہاں پر کہ اگر سرحد پار جو ہے وہ دہشت گردی بھی ہو رہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تجارت اور دیگر انرجی کے معاملات پر بات چیت کی جائے۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز اور ویب سائٹ کا وزٹ کیجیے۔